اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات نے متصل اپنا ذکر، اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ والدین۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ خالق و مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہی ہے، تو وہی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے۔ اس لیے عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور یہ حق اگر آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ ظلم کہلاتا ہے، اور صرف ظلم نہیں، قرآن نے اسے ظلم عظیم کہا۔ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت خالق و مالک انسان کا وہی ہے جس نے عالم ارواح سے انسان کو باپ کی پشت میں لایا، باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں لایا، اور وہی ذات ہے جو ماں کے رحم کے اندر بچے کی پرورش اور حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ ماں کے رحم کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر انسان کی حفاظت کا اللہ نے بندوبست بھی کیا، اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کی خوراک کا بندوبست کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اسی نے انسان کو یہ اتنی خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، اتنی خوبصورت شکل، اتنا خوبصورت پیکر انسان کو عطا کیا کہ خود خالق کائنات نے جتنی بھی مخلوقات بنائی، ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے انسان کے لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت تقویم میں بنایا ہے۔ آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، اللہ نے جتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے کوئی مخلوق اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا حق ہے کہ بندہ صرف اس کی عبادت کرے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر توحید کو بنیادی عقیدے کے طور پر بیان کیا گیا، اور شرک کی سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سجدہ تعظیمی جو پہلی شریعتوں میں چل رہا تھا اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی کے لیے بھی سجدہ عبادت بھی جائز نہیں، وہ تو بڑا شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اپنی توحید کا ذکر کہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرنی ہے۔ اب اس کی عبادت کے بعد اللہ پاک نے فوراً متصل جن ہستیوں کا تذکرہ کیا وہ والدین، کہ بندہ وہ ہستیاں جن کی وجہ سے، جن کے سبب بندہ دنیا میں آتا ہے، پہلا رشتہ انسان کا، پہلا تعلق انسان کا
فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا اس مقام پر۔ یہ جو 15 پارے کا یہ مقام ہے، اس پر اللہ پاک نے دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ 3-4 مقامات پر اور بھی والدین کا ذکر آیا حسن سلوک کا، اور اس کے ساتھ اکٹھا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے والدہ کا مقام اور اس کی اہمیت کو علیحدہ پھر بیان کیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تمہارے نزدیک بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کے ساتھ خبردار اف تک بھی ان کو نہیں کہنا۔ دونوں کا ذکر لہما، ان دونوں کو اف تک بھی نہیں کہنی۔ یہ اف کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی بندہ جب کسی چیز سے تنگ آ جاتا ہے اور انتہائی درجے کا تنگ آ جاتا ہے تو بندہ اف کا لفظ بولتا ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بندہ کسی چیز سے تو بندہ اف کا لفظ بولتا ہے۔ فرمایا خبردار والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے نزدیک بوڑھے ہو جائیں، تو جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو بندہ جوان ہوتا ہے، اب ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا دماغ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا ہوتا جس طرح جوانی میں کام کرتا ہے۔ نظر جواب دے جاتی ہے، سماعت جواب دے جاتی ہے، ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، کئی بار ایک بار بندہ پوچھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ادھر بڑھاپا ہوتا ہے اور ادھر بندہ جوان ہوتا ہے۔ جوانی کا اپنا نشہ ہوتا ہے، جوانی کی اپنی پاور ہوتی ہے، بندہ کسی کو بندہ نہیں سمجھتا، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں پوری دنیا میں میرے مقابلے کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ خبردار تمہارے والدین اگر تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک، ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ایسی کوئی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ بار بار کسی چیز کا تکرار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تو کئی دفعہ بندہ تنگ آ کے تیز لہجے میں بات کر جاتا ہے، سختی کے ساتھ بات کر جاتا ہے۔ میں خبردار، جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے اس پر زبان نہیں چلانی، جس باپ نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا ہے اس پر اپنی زبان نہیں چلانی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور دونوں سے اس طرح بات کرنی ہے قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نرم لہجے کے اندر، بڑے پیار کے ساتھ، کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں۔ عموماً آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ والدین اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بچہ پڑھا لکھا بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، بڑے کسی عہدے پر ہے، کسی مقام پر ہے، تو والدین بھی بات کرتے ہو۔ اگر ہمیں جائزہ لینا ہے ہمارے والدین ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے اعمال سے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ والدین اولاد سے، جس اولاد کو پیدا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اسے دنیا کا شعور دیا، اس اولاد سے اگر والدین بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو یہ اس اولاد کی بہت بڑی بدبختی ہے۔
ہمیں والدین کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرنا ہے کہ والدین ہر دکھ سکھ آپ کے ساتھ کھلے ہو کے شریک کریں، کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں۔ اللہ اکبر، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے نرم لہجے کے اندر، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا پیارے الفاظ ہیں قرآن کے۔ قرآن نے کہا ان کے سامنے رحمت کے ساتھ بچھ جاؤ، اپنے پر بچھا دو، ان کے سامنے تم عاجزی، انکساری اور اتنی رحمت اور پیار کے ساتھ پیش آؤ کہ ان کے سامنے بچھ جاؤ تم۔ وہ تمہیں دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا بیہیویئر دیکھ کر، آپ کی گفتگو دیکھ کر، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور وہ اپنے دکھ بھول جائیں۔ ہمارے یہاں تو آج کا الویہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے پوری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پوری رات موبائل پہ گزار دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ان سے دو چار باتیں کریں، ان سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے ہمیں بتائیں۔ ہم خادم، نوکر، تابعدار نہیں، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، برادری کے لیے ٹائم ہے، ادھر ادھر ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں کہ والدین کی زیارت مقبول حج کے برابر جھوٹ نہ فرمایا۔ والدین کی جب اولاد باوضو ہو کر محبت کے ساتھ والدین کی زیارت کرتی ہے، مقبول حج کا ثواب حضور نے فرمایا۔ اس لیے کہ میرے آقا کو بھی علم تھا، حضور کو بھی علم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے والدین کو دیکھنا بھی بھول جائیں گے، ان کی زیارت کرنا بھول جائیں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اولاد علیحدہ رہ رہی ہے، والدین علیحدہ کہیں رہ رہے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اٹھا کے ادھر بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے والدین نے پیدا کیا تھا، اس لیے پالا پوسا تھا۔ اللہ اکبر، وقل، اور اس طرح کہو رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ والدین کے لیے اسپیشل قرآن نے دعا تلقین کی کہ والدین کے لیے اس طرح دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، میں چھوٹا تھا۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے گرمی سردی اتار چڑھاؤ کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے آگ بھی رکھ لے تو وہ اٹھا لے گا، اسے شعور نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ اسے گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اسے سردی سے بھی بچاتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو چیز اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو خوراک وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے جو بہتر ہے وہ خوراک مہیا کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کا خیال کرتے ہیں، اور ماں اس کی گندگی صاف کرتی ہے۔ رات کو بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں خود گیلے بستر پر سوتی ہے، بچے کو خشک بستر پر لٹاتی ہے، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ اور بچہ بڑا ہو جائے تو والدین کو پوچھے ہی نہیں، اسے والدین کا خیال ہی نہ ہو۔ اسی طرح تو بندہ افیسر بن کے تو دنیا میں نہیں رہ گیا، ماں باپ نے پالا پڑھایا لکھایا، ہر چیز کا خیال کیا، اس کو شعور دیا، تب جا کے وہ آج اس سٹیج پر پہنچا ہے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی سٹیج ملا ہے، کوئی عزت ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے، تو یہ ماں باپ کی دعا اور ان کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اس لیے آپ کے خدا رسول کے بعد آپ کے لیے سب سے اہم ترین ہستیاں آپ کے والدین۔ اگر والدین راضی ہیں خدا رسول راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں، آپ کتنے عبادت گزار ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، عالم دین ہوں، آپ جو مرضی بھی ہوں، دنیا میں جو